اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ سامعین عزیزان محترم، آج ہم شب قدر کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں تک ایک اہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان کی ان شبائے قدر میں کیا کرنا چاہیے۔ شب قدر کیوں کہا گیا؟ کون سی شب قدر کہلاتی ہے؟ شب 19، شب 21 اور شب 23، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ شب 23 اور شب 21 زیادہ اہم قریب ہے شب قدر سے۔ اسے علم کے ذریعے سے، علم کی مجالس اور محافل کے ذریعے سے زندہ رکھیے، نمازوں کے ذریعے سے زندہ کیجیے۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دیکھا آپ نے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شب قدر کو شب قدر، یعنی قدر کیا مطلب؟ اگر عربی اعتبار سے دیکھا جائے تو قدر کا مطلب ہوتا ہے کون الشیء مساویا لغیرہ من غیر زیادۃ و نقصان، یعنی ایک چیز دوسرے سے مساوی ہے بغیر زیادہ اور نقصان کے۔ قدر یعنی کسی چیز کو معین کرنا، اس میں مقدر معین کی جاتے ہیں، لیکن کس طریقے سے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کس طریقے سے اپنی تقدیر اور مقدر کو بناتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں رہ جائے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، اہمیت کیا ہے، لیلۃ القدر میں ملتا کیا ہے۔ دیکھیے، لیلۃ القدر کے سلسلے سے ہم تک ایک روایت پہنچی ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب جبریل ملائکہ کا ایک دستہ لے کے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد ایک مرتبہ جب وہ نازل ہوتے ہیں تو جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، ذکر الہی کی کرتا ہوتا ہے، ان کے اوپر سلام کرتے ہیں آ کے۔ بتائیے کتنے خوش نصیب ہیں آپ کو آ کے ملائکہ سلام کریں۔ ہم نے تو یہی سنا کہ ملائکہ اہل بیت کے دروازے پر آ کے سلام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو زندہ کرنے والا بھی ان کے سلام کا مستحق ہو جاتا ہے، سلام کرتے ہیں۔ اور جب فجر طلوع ہوتا ہے، یعنی جب صبح کا وقت ہوتا ہے، تو جناب جبریل تمام ملائکہ سے کہتے ہیں اے ملائکہ چلو چلیں، وقت آ گیا جانے کا۔ تو ان ملائکہ میں سے ملائکہ کہتے ہیں کہ اے جبریل تمہیں ایک بات تو بتا دو، اللہ نے ان مومنین کی حاجتوں کو کیا کیا جو کھڑے ہوئے حاجتیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں لیے ہوئے تھے اور مناجات کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ان کی حاجتوں کا کیا ہوا؟ کیا اللہ نے ان کی حاجتوں کو قبول کر لیا؟ دیکھیے جناب جبریل کہتے ہیں ان اللہ تعالی نظر الیہم فی ہذہ اللیلہ وعفا عنہم، پروردگار عالم نے ان کی طرف نظر کی ہے اور ان کو معاف کیا ہے، ان کی مغفرت کی ہے۔ وغفر لہم الا اربع، مگر 4 کی مغفرت بالکل نہیں، سب کی مغفرت ہو جائے گی مگر ان میں سے 4 کی نہیں۔ عزیزو، بس یہ سنیے گا کہ 4 کون لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت، وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ لیلۃ القدر میں ان کی مغفرت نہیں ہو پائے گی۔ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جناب جبریل کہتے ہیں مدمن خمر، جو شرابی ہے اس کو اس رات میں بھی بخشش نہیں ملے گی۔ والعاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا عاق شدہ ہے۔ میرے عزیزو، والدین کو کبھی زحمت نہ دیں، ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کریں، ان کے دل کو نہ دکھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے آنکھ کا سبب بن جائیں۔ آنکھ کی بھی لیلۃ القدر میں جہاں مغفرتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں بھی
وہ مغفرت اور برکتوں سے دور ہے۔ آگ شدہ، شراب پینے والا، ماں باپ کا آگ شدہ، اور والقاطع الرحم، اور جو اپنے اعزاء و اقارب سے قطع رحم کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرتا ہے، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور اس کے بعد واخر والمشاجن، اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ مشاجن یعنی فسادی، جو فساد پھیلاتا ہے، وہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ایک پیغام تو میں آپ لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا، تو دوسرا پیغام یہ لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں کیا ہدیہ خیرات، ہمیں لوگوں کا خیال، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ جناب موسیٰ سے روایت ہے، اور اسی پہ میں آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ جناب لیلۃ القدر کو ہم کیسے زندہ کریں؟ کہ نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے، اور دعا و استغفار کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ صدقہ و خیرات آپ پورے سال عطا کیجئے، پورا قرآن پورے سال پڑھیے آپ، لیکن جو ثواب ماہ رمضان کے پڑھنے کا ہے، ایک آیت پورے قرآن کا ثواب، کمال۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات یاد رکھیں۔ جناب موسیٰ سے روایت ہے، جناب موسیٰ کہتے ہیں عن النبی، ہمارے نبی سے، قال موسیٰ، ہمارے نبی نے جناب موسیٰ سے کہ قال موسیٰ، جناب موسیٰ نے فرمایا الہی، اے میرے پروردگار، ارید قربک، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم کی ندائی، قال قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میرا قرب اور مجھ سے قریب وہ ہو سکتا ہے جو لیلۃ القدر کو جاگ کے گزارے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاگے خواہ ایسے ہی جاگ لیں، نہیں، بلکہ عبادت میں جاگ کے گزارے، تسبیح و تحلیل میں جاگ کے گزارے۔ قال الہی، اے میرے پروردگار، پھر جناب موسیٰ نے فرمایا ارید رحمتک، تیری رحمت چاہتا ہوں پروردگار۔ قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میرا رحم و کرم اس تک پہنچے گا جو لیلۃ القدر میں مسکینوں پر رحم کرے گا۔ قال، پھر جناب موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار ارید الجواز علی الصراط، میں پورے صراط پر گزرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پورے صراط سے بالکل آسانی کے ساتھ گزر جاؤں۔ تو اب یہ پیغام ہے، یاد رکھیے نبی ہیں، گزر جائیں گے، لیکن یہ پیغام امت کو دے رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، یہ اس کے لیے ہے کہ جو لیلۃ القدر میں صدقہ دے، خیرات کرے۔ قال الہی، جناب موسیٰ نے کہا ہے پروردگار ارید اشجارا من الجنہ، میں جنت کے پھل اور درخت چاہتا ہوں، اشجارا من الجنہ، جنت کے درخت چاہتا ہوں، وثمارہا، اور اس کے پھل چاہتا ہوں۔ بتائیے کس طریقے سے ملیں گے؟ اب دیکھیے پروردگار عالم نے فرمایا ذالک لمن سبح تسبیحا فی لیلۃ القدر، جس نے تسبیح پڑھی، کیا کتنا کمال، یعنی ایک تسبیح پڑھنے سے انسان کو درخت جنت کے مل جائے، وہ اس کے پھل مل جائے، کتنا بلند مرتبہ ہے اس انسان کا تو جو لیلۃ القدر کو تسبیح و تحلیل میں گزارے۔ اس کے بعد قال الہی، جناب موسیٰ نے فرمایا اے پروردگار، میرے پروردگار ارید النجاۃ من النار، میں تو تجھ سے میں نجات چاہتا ہوں جہنم سے۔ پروردگار کس طریقے سے میں جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ جناب موسیٰ کی اس آواز کے اوپر پروردگار عالم نے فرمایا قال ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں استغفار کیا۔ اور اس کے بعد قال الہی، اے میرے پروردگار، جناب موسیٰ کہتے ہیں ارید رضاک، پالنے والے میں تیری مرضی چاہتا ہوں۔ بس عزیزو، یہ آخری جملہ ہے، اس جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں میں تیری رضا چاہتا ہوں پروردگار۔ قال ردائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا، میری مرضی اس کے لیے ہے کہ جو لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ عزیزو، بس ایک تو یہ کہ نماز پڑھے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت ثواب رکھا گیا ہے۔ زیارت امام حسین، میں یہ کہوں گا یہ تاکید امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیوں ہے؟ تاکہ امت کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ حسین کے علاوہ اسلام ہے ہی نہیں کوئی چیز، تاکہ اسلام اور حسین ایک ساتھ تمام لوگوں کے، پوری امت مسلمہ، پوری کائنات کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال، یہ بات آ جائے کہ اسلام کی بقا ہے حسین سے، اگر حسین نہ ہوتے
تو اسلام نہ ہوتا۔ یاد رکھیے یہی وجہ ہے ان تاکیدات کی کہ آپ زیارت امام حسین، تسبیح اور یہ تمام چیزیں، لہٰذا میں بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، ملت کو، جوانوں کو کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم لیٹ کر آپ تسبیح پڑھ سکتے ہو، استغفار کر سکتے ہو، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 2 رکعت نماز تو پڑھ سکتے ہو تاکہ مرضی پروردگار کے مستحق ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔